اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبداللہ الصادق علیہ الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا۔ حضرات گرامی، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اس مناسبت سے ہم آپ تمامی حضرات کی خدمت میں مولا کی اس غمناک و جاں شہادت کے سلسلے میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اپنی جانب سے، آپ سب کی جانب سے، قوم و ملت اور خانوادے کی جانب سے اس شہادت عظمیٰ کے حقیقی سوگوار حضرت امام عصر والزمان علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ حدیث کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، یہ اپنے پیروکاروں کے تئیں امام کے درد دل اور امام اپنے شیعوں کی فکر کے سلسلے میں اپنے جذبات اور اپنے درد کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے شیعوں کے لیے کس قدر دردمند اور ان کی عاقبت بخیری کی کتنی فکر کرتے ہیں۔ جہاں امام یہ فرما رہے ہیں، دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بننا، باعث ذلت و عار نہ بننا، بالکل اسی طریقے کے جیسے ایک شفیق اور انتہائی محب ترین باپ اپنی اولاد سے اس کی شائستگی کی امید رکھتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ امام علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چاہنے والوں کی کامیابی کی آرزو اور ان کی شائستگی اور لائقی کے سلسلے میں آرزو رکھتے ہیں، جو اس حدیث سے بالکل ظاہر ہے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام شاید یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا کوئی عمل ہماری سیرت، ہمارے کردار کے خلاف نہ ہو۔ یہ فقرہ اور یہ حدیث واقعی قابل تأمل ہے، قابل غور و فکر ہے کہ کس طرح امام اپنے شیعوں سے ان کے سلسلے میں اطمینان محسوس کرتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو۔ سوال یہ ہے کہ بھلا امام سے زیادہ بھی کوئی باعزت ہو سکتا ہے؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ بھی کسی کی آبرو ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن پھر بھی اپنے شیعوں سے امام کا یہ مطالبہ کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، یہ اپنے آپ میں بہت کچھ ہی نہیں بلکہ سب کچھ بیان کرتا ہے کہ وہ امام کے جن کو اللہ نے عزیز بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی، وہ اپنے شیعوں سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ایسے اعمال انجام دو کہ جو ہمارے لیے باعث عزت ہو، اور ایسے اعمال سے پرہیز کرو جو ہمارے لیے باعث ذلت و خدا نہ کردہ باعث رسوائی ہوں۔ یعنی وہ کرو کہ جو امام چاہ رہے ہیں، یعنی وہ انجام دو کہ جو امام صادق چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام کی توقع پر درست رہنے کی اور درست اترنے کی توفیق کا رحمت فرمائے۔ خوب امام اپنے شیعوں سے کیا امید رکھتے ہیں، کیا آرزو رکھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ امام اپنے شیعوں کو اپنا تابع اور اپنا فرما بردار اور پیروکار دیکھنا چاہتے ہیں، ہر عمل میں چاہتے ہیں کہ ان کا شیعہ انہی کی طریقے سے ہو۔ ایسی بہت ساری صفتیں ہیں کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام سے شیعوں کے اندر آنی چاہیے، یا ہمارے اندر ان صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی ہزارہ صفات کہ جو امام علیہ الصلاۃ والسلام میں پائی جاتی تھیں، ان میں سے حتی المقدور اور حتی الامکان، جہاں تک ممکن و پاسبل ہو، ہم کو امام کے کردار، ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہی چاہیے۔ امام کی زندگی میں ایثار، لوگوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا، اپنی ضرورتوں کے اوپر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، اپنی حاجت کے اوپر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دینا، یہ خاصہ رہا ہے۔ جناب ابان ابن تغلب کے جو امام کے
صحابی اور شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج بیت اللہ کا ارادہ کیا، طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں امام کے چاہنے والوں میں سے ایک شخص نے ہم سے ملاقات کی۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دینا، دوسروں کو اپنے اوپر فوقیت دینا کتنا بڑا کمال کا کام ہے، اور امام شاید یہی چاہتے ہیں ہر شیعہ سے۔ اور اس کے لیے امام علیہ الصلوۃ والسلام طواف خانہ کعبہ جیسی افضل ترین عبادت کو بھی تو موقوف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آگے ملاحظہ فرمائیے، ابان کہتے ہیں کہ ہم امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ، خوب غور سے سنیے، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف تھے کہ یکایک امام کے چاہنے والوں میں سے ایک شیعہ نے آ کر کے ہم سے ملاقات کی اور کہنے لگا، ذرا ہماری حاجت کو دور کریے، ہمارے ساتھ آئیے۔ اس نے ہمیں اپنی طرف بلایا، اشارہ کیا کہ آ جاؤ تاکہ ہماری مشکل آسان ہو جائے۔ ابان کہتے ہیں کہ ہم نے سوچا کہ طواف مکمل کر لیں تو جائیں، چونکہ ہمیں طواف چھوڑ کر کے جانا اچھا نہیں لگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ طواف کے عالم میں وہ بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ، یہ کون چاہے گا کہ اس طواف کو چھوڑ کر کے چلا جائے۔ ابان نے بھی یہی سوچا کہ کیسے چھوڑ کر کے جائیں، ظاہر سی بات طواف بھی چھوڑنا اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی چھوڑنا ہے اس کی حاجت کے لیے، لہذا انہوں نے کچھ سوچا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا ہے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ امام کی نگاہ جب ابان کے اوپر پڑی تو امام نے ابان ابن تغلب سے کہا کہ جو ہے وہ کیا ہے، جاؤ دیکھو اس کی حاجت کیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ جاؤ دیکھو اس کی کیا حاجت ہے، اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا مشکل ہے، جاؤ دیکھو۔ اس کو شاید تمہیں سے کام ہے، اس لیے وہ تمہاری طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ابان کہتے ہیں جی آقا، اس کو مجھ سے ہی کام ہے، اس کی حاجت مجھ سے ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو پھر جا کیوں نہیں رہے ہو؟ ابان نے سوال کیا کہ مولا، طواف کو ادھورا چھوڑ کے چلا جاؤں، طواف کو نامکمل چھوڑ کے چلا جاؤں؟ ابھی تو میں آپ کے ساتھ طواف کرنا ہوں، آپ کے ساتھ اس طواف کی عظمت و فضیلت اور عبادت کو چھوڑ کر کے چلا جاؤں، ناقص چھوڑ کے چلا جاؤں؟ امام نے فرمایا ہاں۔ ابان کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اگر طواف واجب ہو تب بھی چھوڑ دوں؟ دیکھیے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، صرف کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کو اپنے اوپر فوقیت دینا، کسی کی ضرورت اور حاجت کو اپنی حاجت اور ضرورت کے اوپر ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے فرمایا ہاں، اگر طواف واجب ہو تب بھی جو ہے وہ کیا ہے، چھوڑ کے چلے جاؤ اور جا کے دیکھو اس کی حاجت کیا ہے۔ ابان کہتے ہیں کہ ہم نے طواف توڑ دیا اور اس حاجت مند شخص کے ساتھ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا، مولا یہ بتائیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے؟ بتائیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابان سے فرمایا، ابان اس کو چھوڑ دو، یہ بہت اہم گفتگو ہے، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ ابان نے دریافت کیا، مولا کیوں؟ ہم آپ پر قربان جائیں، آپ پر ہماری جان قربان ہو جائے، آپ بتائیے تو صحیح کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے؟ جب ابان نے اصرار کیا کہ مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ بتائیے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے اوپر کیا حق ہے، تب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کو جو ہے وہ کیا ہے، ابان سے دریافت کیا کہ ابان یہ بتاؤ کہ تم اپنی نصف دولت اس محتاج کو دو گے، اپنی آدھی دولت اس محتاج کو دے دو گے؟ ابان کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر کے فرمایا، ابان کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ خداوند عالم نے فرمایا ہے وہ مومن کو جو ایثارگر اور اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں انہیں بزرگی دی گئی ہے۔ اللہ نے بھی انہیں قرآن میں سورہ حشر کی وہ آیت نمبر غالباً 9 ہے کہ جہاں امام نے یہ ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ امام نے فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایثار کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، اپنے نفوس کے اوپر دوسروں کے نفس کو ترجیح دیتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ نے انہیں بزرگ جانا ہے اور انہیں بزرگی کے ذریعے سے یاد کیا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے انصار مدینہ کا تذکرہ کیا کہ جہاں
ان انصار پیغمبر نے مہاجرین کے جو دوسرے شہروں سے دوسرے ملکوں سے ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے اپنے اوپر ان کی ضروریات کو مقدم کیا تھا، جبکہ خود انصار بھی شدید فقر و تنگدستی میں کیا ہے زندگی بسر کر رہے تھے، شدید فقر سے مواجہ تھے۔ باوجود اس کے کہ انصار مدینہ خود فقر و تنگ دستی میں تھے، لیکن اپنے آنے والے مہاجر برادران کے لیے انہوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو اپنے اوپر کیا کیا مقدم کیا، ان کی ترجیح جو ہے وہ انہوں نے انجام دی، اپنے اوپر انہوں نے ان کو فوقیت دی۔ بس امام علیہ السلام نے ابان سے فرمایا، ابان اگر تم اپنا آدھا مال، اپنی دولت کا آدھا حصہ اس کو دے دو گے تب بھی تم اس کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دو گے، بلکہ تم مساوات کرو گے کہ آدھا اپنی دولت کا اپنے پاس رکھو گے اور آدھا اسے دو گے۔ امام نے فرمایا کہ اگر تم آدھا بھی دے دو گے تو تم اس شخص کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے رہے ہو، بلکہ کیا ہے اپنے لیے مساوات قائم کر رہے ہو، اس کے ساتھ مساوات والا برتاؤ کر رہے ہو کہ آدھا خود رکھ رہے ہو اور آدھا جو ہے وہ کیا ہے اسے دے دیا، اس لیے کہ آدھی دولت تو تمہارے پاس رہ گئی ہے۔ ہاں لیکن جس وقت ایثار کرتے ہوئے امام نے فرمایا، لیکن جس وقت ایثار کرتے ہوئے تم نے اپنی بقیہ آدھی دولت میں سے اس کو دے دیا، تب اس نے کیا ہے، تب تم نے اس کو خود کے اوپر کیا ہے ترجیح دی ہے۔ اور تب اس آیت کے حساب سے کہ جو انصار مدینہ کے لیے نازل ہوئی ہے، تم خدا کی نگاہ میں ایثار گر اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے بزرگ قرار پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، شب شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی زندگی مشکلات کی زندگی ہے، لیکن ان مشکلات میں بھی امام نے ایثار گری کو فراموش نہیں کیا، دوسروں کی ضروریات کو امام نے اپنی ضروریات کے اوپر ترجیح دی ہے، لوگوں کے مشکلات کو حل کیا ہے امام نے۔ اللہ ہم تب سب کو ایثار گر اور حاجت روا اور محتاج افراد اور مومنین کرام کو خود پر ترجیح دینے کی توفیق کرامت فرمائے۔ شب شہادت امام علی مقام علیہ السلام ہے، منصور دوانقی کہ جو عباسی طاغوت کا دوسرا خلیفہ تھا، کہ جس نے 12 ذی الحجہ سن 136 ہجری میں تخت خلافت پر قبضہ کیا اور 6 ذی الحجہ سن 158 ہجری کو واصل جہنم ہوا، اور اس طرح اس نے 22 سال اپنی ظلم و ستم والی حکومت کو انجام دیا ہے، لیکن اس نے جہنم واصل ہونے سے پہلے 12 سال تک امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر حکومت کی اور ان کے اوپر ظلم و ستم کو روا رکھا۔ امام علیہ السلام نے منصور دوانقی جیسے ظالم و جابر بادشاہ اور انتہائی سفاک ظالم کے ساتھ اپنی امامت کے 12 سال بسر کیے ہیں، اور اس دوران منصور دوانقی نے کئی بار کوشش کی کہ امام علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، لیکن بربناء مصلحت الہی امام علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا، امام ہمیشہ محفوظ رہ جاتے تھے، لیکن بالآخر امام کو زہر سے شہید کیا گیا۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں امام کی شہادت کے سلسلے سے۔ اللہ ظالمین کو بالخصوص منصور دوانقی کے اوپر تا قیامت لعنت بھیجتا رہے اور سارے مومنین کی لعنتوں کو بھی قبول کرتا رہے۔ ایک ایسی مصیبت امام صادق علیہ السلام کی جو امام نے شہادت سے پہلے برداشت کی ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے ختم دعا۔ امام کے ایک صحابی ہیں فضل ابن عمر، کہتے ہیں کہ منصور دوانقی نے مکہ اور مدینہ کے والی اور حاکم جس کا نام حسن ابن زید ہے اسے حکم دیا کہ امام صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دو۔ امام صادق علیہ السلام کے بیت الشرف کو آگ لگانے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ حاکم مدینہ حسن ابن زید لعنتی نے امام علیہ السلام کے بیت الشرف کو آگ لگا دی۔ امام علیہ السلام کا گھر جلنے لگا۔ جس وقت امام کا گھر جل رہا تھا، راوی کہتا ہے کہ امام اپنے بیت الشرف میں تشریف فرما تھے، آپ جلتے ہوئے شعلوں سے یہ فرماتے ہوئے باہر نکلے، انا ابن عراق ترا انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں فرزند اسماعیل ہوں، وہ اسماعیل کہ جن کی اولاد شاخوں اور جڑوں کی مانند دنیا کی زمین پر پھیلی ہوئی ہیں، اور میں اس ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں کہ جس کے لیے آتش نمرود بھی سرد ہو گئی تھی۔ اللہ اللہ
امام بے حد گریہ کر رہے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ امام بیت الشرف سے باہر آ کر کے شدید گریہ میں مبتلا ہیں، چیخیں بلند ہیں امام کی، فریادیں بلند ہیں امام کی۔ راوی کہتا ہے کہ ہم نے امام کے پاس جا کر کے امام کے حال و احوال کو لیا، لیکن امام شدید گریہ میں مبتلا ہیں۔ شاید امام میدان کربلا میں حسین ابن علی کے جلتے ہوئے خیام کو یاد کر رہے ہوں، جہاں امام کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ جلتے ہوئے خیموں میں بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھیں۔ جب کوئی خیمہ نہ رہا تو آخر میں جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بیمار بھتیجے کے پاس جا کے کہتی ہیں، اے میرے لال سید سجاد، کوئی خیمہ باقی نہ رہا، سارے خیمے جل گئے ہیں، یہی ایک خیمہ ہے جس میں تم آرام کر رہے ہو۔ اے بیٹا، ہم برہنہ سر ہو چکے ہیں، ہماری چادریں چھینی جا چکی ہیں۔ اے میرے لال، تم وقت کے امام ہو، تمہارا کیا حکم ہے؟ کیا ہم اسی جلتے ہوئے خیموں میں مر جائیں جل کر کے، یا برہنہ حالت میں خیمے سے باہر نکل جائیں؟ جناب سید سجاد نے فرمایا، اے پھوپھی اماں، دین پیغمبر خدا میں جان کی حفاظت واجب ہے۔ اللہ اللہ، راوی کہتا ہے، ارے وارثان تطہیر، برہنہ سار، بے مقنع چادر، جلتے ہوئے خیام سے، واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے خاک نشین ہو۔ انا للہ وإنا إليه راجعون، رضا بقضائه وتسليم الأمر، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری اس عبادت قبول فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و ایمان و آبرو کی محافظت فرما، اطباعات عالیات اور روضات مقدسات کو محفوظ فرما، علماء اعلام اور حاج کرام کی محافظت فرما۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا اس شب جمعہ کا واسطہ، اس کے تقدس کا واسطہ ہے، امام کی مظلومیت کا واسطہ ہے، امام کی افضلیت کا واسطہ ہے، امام کی شہادت کا واسطہ ہے۔ معبود، اس مرض موذی اور کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس وبا کے زیر اثر جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو جوار عصمت میں جگہ کرامت فرما، ان کے گناہان کبائر و صغائر کو معاف فرما۔ معبود، ان کے درجات کو متعالی فرما۔ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں معبود، ان کے وابستگان کو، ان کے لواحقین کو، ان کے پسماندگان کو، ان کی اولاد کو، ان کے والدین کو، ان کے احباب کو، ان کے برادران کو، ان کے رشتہ دار کو معبود صبر جمیل عنایت فرما۔ معبود، تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو لوگ بھی اس مجلس کو سن رہے ہیں، اس بیان کو سن رہے ہیں، جہاں سے بھی سن رہے ہیں معبود، ان کی ساری نیک اور شرعی حاجتوں کو پورا فرما۔ معبود، جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے التماس کی ہے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ معبود، جو لوگ بھی مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ جو بے اولاد ہیں شب جمعہ کا واسطہ معبود انہیں اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو لوگ بھی کسی طریقے کی مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے زمانے کے امام، ہمارے صاحب ولی نعمت، ہمارے مولا اور آقا، ہمارے سید و سردار، ہمارے نگہبان و نگہدار امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے مخلص آوان و انصار میں شمار فرما۔ التماس ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ علماء اعلام، مومنین کرام، طلاب اعظام اور وہ لوگ کہ جو اس کورونا جیسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔